مروت صاحب یہ جو آپ کے مخالفین ہیں، میں تو اس بات کو بھائی نہیں کرتا، میں ان کے ساتھ نہیں، لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ وکٹ کے دونوں طرف کھیلتے ہیں، آپ کے ادھر بھی رابطے ہوتے ہیں ادھر بھی، اور آپ ایک خاص ایجنڈے کو لے کے یہ تفریق بڑھا رہے ہیں. میں بھائی نہیں کر رہا لیکن یہ کہتے ہیں. سر اس میں کیا رائے ہے آپ کی؟ آپ کی سر رانا صاحب بول رہے ہیں؟ جی رانا صاحب ایسے سوال اچھا سوال رانا صاحب ہی کر سکتے ہیں آپ کے تو. اچھا رانا صاحب، مجھے آپ کے بارے میں بھی یہی لوگ کہتے ہیں کہ یہی کام کر رہے ہیں. اچھا آپ اور میں اکٹھے ہی ملتے جا کے اطلاع ملی تھا ہمیں بڑی اندر. شام کی چائے آپ کی پھر لگتا ہے اکٹھی ہوتی اکٹھے ہی پیتے ہم دونوں ایک جگہ جا کے. نہیں ویسے یہ بات ٹھیک ہے، پوائنٹ ویلڈ ہے. بہت سے ایسے آپ ٹویٹر پر دیکھ لیں، آپ لیڈرشپ دیکھ لیں، آپ جن کو یوٹیوبرز پہ آپ تو میں آپ کے دیکھ رہی تھی ان پر تو آپ بہت برس بھی رہے تھے، وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ یہ سارا جو وکٹ کے دونوں طرف کھیلنے والا ماجرا ہے یہ آپ نے ہی شروع کیا ہے. از دیٹ ٹرو؟ کیونکہ میں نے آپ کے چینل کی کال اٹینڈ کی، اب آپ لوگ لگے ہوئے ہیں کہ ٹرول کر رہے ہیں. بات ہے نا، یہ صحافت تو نہیں ہوئی. اچھا مروت صاحب، اگر آپ یہ سمجھتے، میرا ایک سوال ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عمران خان کو اسٹیبلشمنٹ سے صلح کر کے باہر آ جانا چاہیے؟ ایک اچھی بات ہوگی پاکستان کے لیے. نہیں، میں پہلے اپنی بات ختم کروں. دیکھیں، آپ کوئی بات کریں تو کسی شواہد کے ساتھ کریں، ثبوت کے ساتھ کریں. یہ کیا بات ہے؟ آپ کسی بندے کو لائن پہ لے لیتے ہیں اور پھر اس کو کہتے ہیں جی آپ کے الزام یہ ہیں. اب اگر الزامات میں بتانا شروع کروں کہ کس پہ کیا الزام ہے، شواہد میرے پاس کوئی نہیں ہے. میں آپ پہ کوئی بھی الزام توپ سکتا ہوں کہ بھئی یہ قادیانیوں کا چینل ہے، تو لہٰذا یہ پاکستان میں ٹرینڈ بنا ہوا ہے. اب پہلے وہ بھی دیکھے نا کہ کسی آدمی نے پارٹی کے لیے کیا سختیاں جی لی ہے. کبھی زندگی میں آپ لوگ کسی پرائے آدمی کے لیے جیل گئے ہیں؟ کبھی زندگی میں گئے ہیں؟ تو جب نہیں گئے ہیں، کبھی آپ کا گھر گرایا گیا ہے، کبھی آپ کے گھر سے سیاسی بنیادوں پہ کسی کا جنازہ نکلا ہے، تو کبھی آپ کے 57 FIR ہوئے ہیں، کبھی 3 دفعہ آپ جیل گئے ہیں، کبھی 7 دفعہ آپ کو اغوا کرنے کی کوشش کی گئی. اور یہ کس لیے؟ میری کوئی رشتہ داری تھی ان کے ساتھ. مروت صاحب یہی تو ہوتا ہے جب آپ ایک کاز کے لیے قربانیاں دے رہے ہوتے ہیں، تو آپ کاز کے لیے قربانیاں دے رہے ہوتے ہیں. اگر شاہ محمود قریشی یا باقی تمام لوگ جو جیل کے اندر موجود ہیں، آپ دیکھیں خواتین نے کتنی قربانیاں دی ہیں. اب وہ یہ ساری چیزیں اگر گنوائیں گے تو وہ ان کی کاز تو ختم ہو گئی. اور مروت صاحب میں نا اسی میں اضافہ کر رہا ہوں، میں صاحب سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ کیا عمران خان کو اسٹیبلشمنٹ سے صلح کر لینی چاہیے، اور اگر کر لینی چاہیے تو کیا یہ جو تاثر بنے گا کہ کوئی ڈیل سے باہر آ جانا چاہیے خان صاحب کو؟ دیکھیں، میں عرض کروں اپنی، میں ایک وضاحت کر دوں. دیکھیں، مجھے PTI نے کوئی اگر آپ مجھے بتا سکتے ہیں یا کوئی بھی شخص کہ مجھے کوئی سرخاب کے پر لگائے ہو، مجھے کوئی عہدہ دیا ہو، مجھے کوئی مناصب سے نوازا ہو، کوئی ایک چیز بتا دینا. مجھے تو گالیاں پڑی ہیں اور جیل پڑے ہیں، یہ نقصانات ہوئے ہیں، تو پھر اس بیانیے کی تک بنتی ہے. جو میرے مخالفین نے کہا اور پھر جب آپ چینل پہ لے لیتے ہیں، پھر جناب کہتے ہیں فلاں، یہ تو میرے ان لوگوں کی گالیاں ہیں. اور اچھا نا سر، آپ ان کی وضاحت بھی تو دے رہے ہیں نا. اگر آپ پہ یہ ہم سوال کر رہے ہیں تو آپ کی وضاحت دیکھنے والوں کو سمجھ بھی تو آئی ہے نا. یہ تو ایک اچھا پلیٹ فارم ہم آپ کو دے رہے ہیں جس میں آپ اپنے موقف کو کھل کے بیان کر رہے ہیں، اور دیکھنے والا اسے سن رہے ہیں، فیصلہ کر رہے ہیں. پلیٹ فارم کی میں نے درخواست بھی کی تھی. ظاہر ہے ہم آپ کو لے رہے ہیں لائن پہ، تو آپ کو ایک ہم پوزیشن ہے تو آپ کو لے رہے ہیں نا، اور ہم سمجھتے ہیں کہ آپ سے بات کرنی چاہیے اور لوگوں کو آپ کی بات سننی چاہیے. میرا خیال ہے کہ یہ کوئی ہیلدی صحافت نہیں ہے. مروت صاحب آپ ماشاءاللہ بہت کھلا ڈلا بولتے ہیں، تو ایک سوال میرا بھی ذرا کھلا ڈلا سا ہی ہے کہ آپ اس وقت بجائے یہ کہ PTI کی جو وہ لیڈرشپ جو منافقت کر رہی ہے، اس کے بجائے عمران خان کی بہن علیمہ جن کی ایک عزت ہے ورکرز میں، ان کے اوپر تنقید کر رہے ہیں، تو یہ کوئی تھوڑی سی احسان فراموشی نہیں ہے؟ کون سا احسان آپ کو؟ عمران خان کی وجہ سے آپ کو ایک نام ملا، ورنہ تو آپ میرے خیال ہے کونسلر کا بھی اس سے پہلے الیکشن نہیں لڑے. کیا لڑا ہوں؟ کہہ رہے ہیں اس سے پہلے تو آپ کونسلر کا بھی الیکشن میرے خیال ہے نہیں لڑے، تو عمران خان کی وجہ سے آپ کو اسمبلی کی سیٹ بھی ملی. تو یہ کوئی اچھی بات تو نہیں ہے کہ مشکل وقت میں آپ ان کی بہن کے اوپر وہ کریں. آپ لیڈرشپ جو باقی منافقت کر رہی ہے ان کا نام لے کے کیوں نہیں بات کرتے؟ آپ کون سا بول رہے ہیں؟ میں سارانا بول رہا ہوں.
رانا صاحب پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کونسلر کے الیکشن آپ کو میری حیثیت کا معلوم ہے کہ میری حیثیت کونسلر کی نہیں ہے؟ میں نے حیثیت نہیں کہا، میں نے ووٹ کہا ہے. نہیں، میرا خاندان، میرا فادر جو ہے چیئرمین رہا ہے، میرا فادر ان لا MNA رہا ہے، میرا چچا 3 دفعہ MNA رہا ہے، اور آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ آپ کی کونسلر کی حیثیت نہیں ہے. یہ آپ نے کال اس لیے کیا تھا کہ کوئی خواہ دوبارہ. میں نے تو حیثیت کی بات ہی نہیں کی. نہیں، میں نے کہا اس سے پہلے تو آپ کونسلر بھی منتخب نہیں ہوئے. اس سے پہلے تک آپ کے پاس کوئی اس طرح کی کوئی سیٹ رہی نہیں ہے، کوئی ایسا عہدہ رہا نہیں ہے. جسٹ ہی واز ٹرائنگ ٹو ریلیٹ یو ود دا اسٹیٹس. وہ آپ کی کوئی میں نے زندگی میں یہ پہلا الیکشن لڑا تھا، میں نے کبھی زندگی میں الیکشن لڑا ہی نہیں ہے. جی، فرسٹ ٹائم تھا. یہی ہم ایکسپلین کرنا چاہ رہے ہیں. تو یہ ساری چیزیں آپ بہن پر کیوں تنقید کر رہے ہیں؟ رانا صاحب کا کوشچن اگر میں تھوڑا سا ایلیبریٹ کر دوں، وائی یو آر ٹارگیٹنگ علیمہ خان؟ کیونکہ اس کے علاوہ سلمان اکرم راجہ ہیں جن کو کہہ رہے ہیں، علی امین گنڈا پور صاحب ہے جن کو سب کہا جاتا ہے دونوں طرف کھیل رہے ہیں. باقی آپ زیادہ آئی وٹنس ہوں گے، کون کون ایسے ہے جو دونوں طرف کھیل رہے ہیں؟ دیکھیے، میں نے علیمہ خان کو ٹارگٹ نہیں کیا ہے. میں نے یہ کہا ہے کہ سوشل میڈیا کو وہ ہینڈل کرتی ہے اور سوشل میڈیا مجھے گالیاں دے رہا ہے، ان کو نظر آ رہا ہے. تو میں نے یہ کہا کہ یہ ان کو روکتے کیوں نہیں. اتنی سی بات میں نے کی ہے. اب اس کو آپ اگر تنقید کہتے ہیں، اور احسان تو مجھ پہ، میں صرف خان کا احسان مانتا ہوں نا. اب خان کی وجہ سے میں پوری PTI کا احسان مان تو نہیں ہوں. میں نے اپنے تئیں پاکستان تحریک انصاف کے لیے خدمات انجام دی ہے، اور پارٹی میں جو ہے وہ کردار اور جو قربانیاں کوئی ادا کر لیتا ہے تو اس کا حساب اس طرح نہیں ہوتا ہے کہ فلاں نے یہ خدمات انجام دیے اور فلاں نے یہ صلہ دیا یا نہیں دیا.